الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی كان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. الآیہ. معزز حضرین، ہمارا یہ سلسلہ ایمان کے ارکان، اس کا تیسرا حصہ آج آپ کے سامنے ایمان بالکتب یعنی کتابوں پر ایمان لانا آپ کے سامنے پیش کریں گے. کتاب، کتب حدیث کا لفظ ہے. کتب یہ جمع ہے کتاب کی. کتاب اس کا واحد ہے، سنگولر کتاب ہے، اور پلورل کتب ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مکتوب یعنی لکھا ہوا. کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، احکام ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایمان بالکتب، یہاں پر کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، مطلب توحید پر قائم تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب. تو اللہ تعالیٰ ڈرانے والوں کو، خوشخبری سنانے والوں کو بھیجا، یعنی انبیاء کو بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی. تو معلوم ہوا کہ کتاب سے مراد، کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل فرمائی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان دونوں کی ذریت میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، ایک تو انبیاء کو بھیجا اور ساتھ ساتھ میں کتابیں بھی نازل فرمائیں. تو معلوم ہوا یہاں پر کتاب سے مراد وہ کتابیں جو انبیاء پر نازل کی گئیں. پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یا پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانا کہ وہ سچے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور ان کی تصدیق بھی کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں. ایک یہ منزل من اللہ ہے، دوسرا جو ہے اس کی تصدیق کرنا، پھر جو ہے ان کتابوں کے سچے ہونے کا ثبوت دینا، اور ساتھ ساتھ یہ بات رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے عقیدے کا کہ آیا قرآن کریم کلام اللہ اللہ کی مخلوق ہے یا یہ اللہ کی صفت ہے. مخلوق جیسے ہم انسان ہیں، یہ کائنات ہے، یہ کائنات کی چیزیں ہیں، سمندر ہیں، پیڑ پودے ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، خود انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے. یہ سب چیزیں مخلوق میں آتی ہیں. تو کیا قرآن کریم بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ نہیں. عقیدہ اس میں صاف ہونا چاہیے کہ قرآن کریم
اللہ کی صفت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے یہ۔ اسی عقیدے کی خاطر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ علماء اکرام ہمارے سلف صالحین نے بڑی بڑی قربانیاں دی اس عقیدے کے تعلق سے۔ مأمون جب امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ ایک عقیدہ رائج کیا اور تمام مسلمانوں کو مکلف کرنے کی کوشش کیا، جبراً اقرار لینا چاہ رہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء اکرام اسی عقیدے پر، صحیح عقیدے پر جمے رہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت اور اس کا کلام ہے۔ حاضرین، پچھلی کتابیں، قرآن کے علاوہ جو کتابیں نازل کی گئیں اس کے نام ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں، جیسے تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور ہے داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، صحف ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی، صحف موسیٰ ہے۔ تو یہ سب کتابوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ میری کم علمی کے مطابق اور کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور دیگر کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں البتہ اور انبیاء پر بھی کتابیں نازل کی گئی تھیں، مگر ان کتابوں کا ذکر، ان کتابوں کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، نام نہیں ملتا اور نہ اس کی تفصیل ملتی ہے ہمیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے دور میں دو بہنوں سے ایک جا، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں شریک کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے بعد کے انبیاء میں یہ چیزیں تحریف کر دی گئیں، ہٹا دی گئیں کہ ایک ہی بہن کو نکاح میں لے سکتے ہیں، سگی بہن کو، دو سگی بہنوں کو یعنی بیوی اور سالی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں شریک کر سکتے، مگر ان کتابوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں ان کتابوں کے نام نہیں بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک اور دیگر پچھلی کتابوں یعنی دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں اور قرآن کریم میں ایمان لانے کے سلسلے میں کیا فرق ہے؟ میں نکات کے سلسلے میں، نکات کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے میں اس فرق کو بیان کروں گا۔ پچھلی کتابیں جو قرآن سے پہلے ہیں ان کتابوں پر مجمل اجمالاً شارٹلی ایمان لانا ہے، جبکہ قرآن کریم پر مفصل تفصیل سے ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے قرآن کریم کے ہر امر کو، ہر نہی کو، ہر آرڈر کو، ہر جس چیز سے روکا گیا ہے اس چیز کو، ان تمام چیزوں کو تفصیل سے ایمان لانا یہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں سابقہ انبیاء کا ذکر ہے، آگے ہونے والی چیزوں کا ذکر ہے، سے انبیاء کے متعلق ذکر ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور کفار مکے کے حالات وغیرہ دیگر جو بھی ذکر ہے اس پر ہمیں مفصل ایمان لانا چاہیے، جبکہ دیگر کتابوں پر شارٹلی یعنی اجمالاً مجمل ایمان لانا چاہیے۔ دوسری چیز، قرآن کریم ایک معجزہ ہے جو کہ دیگر کتابیں معجزہ نہیں ہیں۔ معجزہ کیسا معجزہ؟ کوئی وقتی طور پر معجزہ نہیں، بلکہ تا قیامت معجزہ خالدہ
یعنی ہمیشہ کا معجزہ، قیامت تک کے لیے قرآن کریم چیلنج ہے، معجزہ ہے، اس کے الفاظ معجزہ ہیں، سورتیں معجزہ ہیں، اس کے حروف معجزہ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم جب نازل فرما رہے تھے، درمیان میں اہل مکہ جو اپنی زبان عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پر فخر کرتے تھے، اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا گیا، قل فأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ ارے محمد کہہ دو کہ اس جیسا قرآن تم بھی لے کر کے آؤ، یہ ہرگز بہرگز نہیں لے پائیں گے، نہیں لے آئیں گے، گرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے 10 سورتوں کا چیلنج کیا، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، ارے اس جیسی 10 سورتیں لے کر کے آؤ۔ چیلنج اور بڑھتا گیا، ارے چھوڑو، فأتوا بسورۃ منها، اس جیسی ایک سورت لے کر کے آؤ، تب بھی ناکام رہے۔ آخرکار ایک آیت کا اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، مگر کفار قریش اس جیسا قرآن لانے میں یا اس جیسے قرآن کریم کی ایک آیت لانے میں بھی ناکام رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم معجزہ خالدہ، یعنی ہمیشہ تا قیامت رہنے والا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم اور دیگر کتابوں میں فرق ایک اس طرح سے بھی ہے کہ قرآن کریم مستقل ملحدین کی سازشوں سے، ملحدین کی تحریف سے، ملحدین کی تبدیلی سے محفوظ ہے، جبکہ دیگر آسمانی کتابوں میں چینجز لائی گئیں، اس کے حروف کو ہٹا دیا گیا، اس کے آرڈرز کو ہٹا دیا گیا، اس میں کئی چیزیں اضافہ حذف و اضافہ ہو گیا، مگر قرآن کریم تا قیامت نہ اس میں حذف ہوگا نہ اس میں اضافہ ہوگا۔ آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے سے کسی بچے کو حافظ قرآن کو لائیں اور اس کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے بولیں تو وہ بالکل وہی ترتیب سے پڑھے گا جو ترتیب ہمارے پاس آج موجود ہے۔ کسی پاکستان کے کسی کونے سے ایک حافظ قرآن کو لا لیں اور اس سے کہیں تو وہ ایک حرف، ایک سورہ، ایک حرف، ایک آیت، بلکہ زبر زیر کی بھی غلطی کیے بغیر ویسے ہی نہج سے پڑھے گا، ویسے ہی پڑھے گا، انہی اعراب کے ساتھ پڑھے گا جو اعراب ہمارے پاس موجود ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے، افریقہ سے ہو، امریکہ سے ہو، چائنا سے ہو، جاپان سے ہو، کسی بھی کونے سے اگر لے کر کے آ جائیں اور اس کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے بولیں تو کسی بھی اعتبار سے تبدیلی نہیں ہوگی، ایک حرف کی بھی، ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کی ذمہ داری خود اپنے اوپر سونپ لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم اس کی رکشا کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس میں کوئی ہیر پھیر ہونے نہیں دیں گے، کوئی تحریف و تبدیل ہونے نہیں دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہیں سے بھی باطل چیز قرآن کریم میں آنے کی چانسش نہیں، کوئی چانس ہی نہیں ہے اس میں باطل آنے کی۔ ہر ناحیے سے یہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ تورات میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تبدیلی ہو گئی، ہاں اسی طرح دیگر سماوی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، جو کہ قرآن کریم پر ہرگز بہرگز یہ تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک فرق
قرآن اور دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ دیگر کتابیں جملتاً واحدہ یعنی ایک ہی ساتھ نازل ہو گئی نبی پر، مگر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا مرحلہ در مرحلہ 13 سال میں نازل ہوا۔ وہ لوح محفوظ میں تو جملتاً واحدہ نازل ہو گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی اجازت سے تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال میں یہ قرآن مکمل پایا۔ اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، جبکہ آخری آیت اس کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ جبکہ دیگر آسمانی کتابیں ایک ہی دفعے جملتاً واحدتاً نازل ہو گئیں۔ اسی طرح قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کے لیے مہیمن ہے۔ مہیمن کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیا فرمایا؟ اور ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب برحق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کی تمام کتاب کی، اور ان پر مہیمن ہے، بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کریم کو مہیمن کہا۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مہیمن کا معنی ہے امین، یعنی یہ پچھلی تمام کتابوں کے لیے امین ہے۔ اسی طرح دیگر مفسرین ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ امین کا مطلب تمام کتابوں پر قرآن کریم تمام کتابوں کی موافقت کرتا ہے، ان کی موافقت کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ مفسرین نے مہیمن کا مطلب یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم تمام کتب سماوی پر حاکم ہے اور وہ محکوم ہے، یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے۔ اگر اس کی بات آ گئی تو ہر ایک کو پر ضروری ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں، اور دوسری کتابوں پر عملی طور پر عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے مہیمن ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جو پچھلی کتابوں کی بات ذکر کرے اس کو تصدیق کرنا ضروری ہے، اور جس چیز کا انکار کر دیں اس کی تصدیق کرنا بلکہ اس کا انکار کرنا ہر ایک پر ضروری ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات، یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اور متکلم بالصوت ہونا اس کی صفات اختیاریہ، یعنی اس کی اختیاری صفت میں سے ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے، اور وہ لفظی ہیں، اس کے حروف ہیں، اس کے الفاظ ہیں، آیتیں ہیں، سورے ہیں اور مکمل قرآن ہے۔ اس طرح ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جائے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائے، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمائے۔ معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس گئے، تو اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام فرمائے۔ ورنہ دنیا میں اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتے تھے۔ حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور اسی کے مطابق جو ہے کلام ہوتا تھا، کلام اللہ نازل ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے کل قیامت کے دن ہر ایک بندے سے کلام فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان، ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے کلام فرمائیں گے۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کے متعلق عقیدہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگ عموماً قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے مانتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم ایمان باللہ میں پڑھے تھے کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، تو صفات اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ قرآن کریم حروف، قرآن کریم کے حروف ہیں اور کلمات ہیں۔ حروف اور کلمات مل کر کے آیت بنتی ہے، اور کچھ آیات کا مجمع سورت ہے، اور تمام سورتیں مل کر کے کلام اللہ بنتا ہے۔ کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور کلمات پر مشتمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور کلمات پر مشتمل نہیں ہے، جبکہ جو ہے اللہ کا کلام جو ہے حروف اور کلمات پر مشتمل ہے۔ اس کے بے شمار دلیلیں ہیں، جیسا کہ کفار قریش اس قرآن کریم کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو شاعری ہے، یہ تو شعر و شاعری ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہی اللہ نے اپنے رسول کو شعر و شاعری سکھائی، اور نہ ہی جو ہے شعر و شاعری ان کے لیے زیبا دیتی ہے۔ اگر قرآن کریم کے حروف نہیں ہوتے، کلمات نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت چیلنج نہیں کرتے تھے۔ اس کے حروف ہونا، اس کے کلمات ہونا، چیلنج کرنا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کریم کے حروف ہیں اور قرآن کریم کے آیات ہیں۔ تو بہرحال بے شمار دلیلیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کریم کے حروف اور کلمات ہیں۔ خود حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے قرآن کو صحیح اور درست پڑھنا ہمیں اس کے حروف کے حفظ سے زیادہ پسند ہے۔ حاضرین، قرآن کریم میں قرآن مجید کے کچھ اوصاف آئے ہیں۔ قرآن کریم کی کئی صفتیں جو ہے اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ جس طرح سے قرآن کریم کو کہا گیا تھا کتاب اللہ المبین، معنی کیا ہے؟ یعنی احکام و اخبار کو انتہائی وضاحت و صراحت سے بیان کرنے والی کتاب، احکام کو واضح اور صراحت کے ساتھ بیان کرنے والی کتاب۔ اسی طرح قرآن کریم کو حبل اللہ المتین کہا، یعنی اللہ کی مضبوط رسی، المتین مضبوط، اللہ کی مضبوط رسی یہ بھی کہا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کو سور محکمات کہا گیا کہ یہ ایک سورت سے دوسری سورتیں جو ہیں وہ جدا ہیں، یہ الگ صورت ہیں اور یہ الگ صورتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ آیات بینات کہا، واضح دلائل، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی توحید، کمال صفات اور اس کی شریعت محمدی کی واضح دلیلوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح قرآن میں محکم و متشابہ دونوں قسم کی آیات ہیں۔ محکم جو وہ آیت کو کہتے ہیں جس کا معنی واضح ہو، متشابہ ان آیات کو کہتے ہیں جس کا معنی اور مفہوم واضح نہ ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کو شعر نہیں کہا گیا،
بلکہ شعر و شاعری کا کلام نہیں ہے یہ قرآن کی تکذیب کرنے والوں کو کہا گیا کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو معجزہ بھی کہا گیا، بے شمار اس کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال مجھے اور آپ پر ایمان جو لانا ہے، سب سے پہلے کہ قرآن کریم یہ امت محمدیہ کے لیے نازل کردہ کتاب ہے، یہ تا قیامت قائم رہے گی۔ اس کی شریعت پر ایمان لانا ہر ایک پر ضروری ہے۔ قرآن کریم کی طرح دیگر کتابیں بھی نازل ہوئیں، اور ان کتابوں میں فرق اور قرآن کریم میں کیا فرق ہونا چاہیے اس کو بھی میں نے بیان کیا۔ قرآن کریم کے سلسلے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم حروف و آیات پر مشتمل ہے، اس کی دلیلیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور قرآن کریم کے کچھ اوصاف جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھیں اور لکھ کر کے رکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کتابوں پر ایسے ہی ایمان لانے کی توفیق دیں جس طرح سے قرآن اور سنت میں کہا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔